بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ گوگل سے اور اسی طرح ٹیلی گرام سے کتابوں کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے متعلق یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے متعلق تفصیلات ارسال کر دی جا رہی ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج جامع الکتب التسعہ کا تعارف میں نے گروپ میں ارسال کیا ہے، اور ساتھ میں جامع الکتب التسعہ میں جو 9 کتابیں ہیں جن کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے، تو اس میں جو 9 کتابیں اور ان 9 کتابوں کے جو نسخے مد نظر رکھے گئے ہیں ان کی لنکس بھی میں نے گروپ میں ارسال کر دی ہے۔ تو یہ 9 کتابیں ہیں، کتاب کا نام ہے اور ساتھ میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی بلیو کلر کی لنک ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے بخاری شریف ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، موطأ امام محمد ہے، مسند احمد ہے اور سنن دارمی ہے۔ اب مثلا ہمیں سنن ابی داؤد ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو یہ بلیو کلر کی لنک ہے، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ تو جیسے آپ کلک کریں گے گوگل کی ایک ویب سائٹ پر پہنچیں گے جس کو ارچیو کہتے ہیں۔ آپ کو کتاب کا سر ورق سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کو نیچے جانا ہے تو نیچے PDF لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو تمام کتابیں ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ تمام جلدیں ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے سنن ابی داؤد کی 6 کی 6 جلدیں، تو آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے کلک کیا، سنن ابی داؤد ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ لیکن میرے پاس چونکہ وہ نسخہ موجود ہے جو جامع الکتب التسعہ میں سنن ابی داؤد کا مد نظر رکھا گیا، اس لیے میں اس کو موقوف کر دیتا ہوں ڈاؤن لوڈ ہو رہا۔ اور اگر آپ کو کوئی خاص جلد ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو یہ PDF لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے، PDF لکھے ہوئے ہونے پر۔ جیسے میں PDF پر کلک کرتا ہوں تو یہ 5 جلدیں میرے سامنے ہے، جلد نمبر 1 2 3 4 اور 5۔ جو کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ کو۔ تو جلد نمبر مثلا 3 ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو بلیو پر آپ کلک کریں، ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، جلد نمبر 3 فقط، جیسے آپ کو یہاں نظر آئے گی انشاءاللہ دیکھیں۔ لیکن میرے پاس ہے تو میں موقوف کر دیتا ہوں۔ تو یہ لنک جو آپ کو بھیجی جائے گی اس کے واسطے سے اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کتاب آپ کھولیں گے، یہ سنن ترمذی کھولی میں نے، تو سنن ترمذی جو مد نظر رکھی گئی اس کی لنک ہے، آپ PDF جو لکھا ہوا ہے اس سے تمام 7 فائلز لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ تمام جلدیں ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنی فائل میں محفوظ کرنا ہے۔ کیسے محفوظ کریں گے اس کو، جیسے میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے جامع الکتب التسعہ، یعنی جامع الکتب التسعہ نام کا ہی میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے جس میں 9 کی 9 کتابیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب وار، موطأ امام مالک ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی شریف ہے، سنن نسائی ہے، بخاری شریف کا مکتبہ سلطانیہ کا نسخہ ہے، صحیح مسلم ہے، مسند احمد ہے اور سنن دارمی ہے۔ اور ان کتابوں کے حوالے سے پھر آپ کو روایت تلاش کرنی رہے گی تاکہ آپ کی بات یہ ایک اپلیکیشن پر آپ کا اعتماد نہ رہے بلکہ آپ کا اعتماد ایک کتاب پر ہو جائے۔ لہٰذا یہ پورا ایک تخریج حدیث کا پورا سلسلہ ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کتابیں بھی محفوظ ہے۔ تخریج حدیث کے جو طریقے ہیں، 6 طریقے کتب کے ذریعے، طریقہ نمبر 1 2 3 4 اس طرح کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 میں پھر 4 طرح کی کتب سے بحث ہوتی ہے، مسانید سے، کتب المعاجم سے، کتب الاطراف سے، تراجم صحابہ کی وہ کتابیں جس میں مترجم لہم کی روایت ہوتی ہے ان کے متعلق۔ اب آپ مسانید کو دیکھیں گے تو مسانید جتنی بھی بحث ہوگی گروپ آپ کے سبق میں، وہ تمام مسانید موجود ہیں۔ مسند بزار ہے،
इसी तरह मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालिसी है, मुस्नद अबी याला है, मुस्नद अहमद है। अब मुस्नद अहमद में भी कई सारे नुस्खे आपको इसमें मिलेंगे। मुस्नद अहमद तहकीक शाकिर का है, अता का है, शुएब अरनाउत का है। और मुस्नद अहमद के मुताल्लिक़ दिगर मक़ालात होते हैं बाज़ मुतखस्सिसीन के, वो मक़ालात मौजूद हैं। तमाम मसानिद मिलेगी। मआजिम खोलेंगे तो 3 मआजिम है अल्लामा तबरानी की, अल-मुअजमुल कबीर, अल-मुअजमुल सग़ीर, अल-मुअजमुल औसत, वो भी मिलेगी। कुतुबुल अतराफ़ खोलेंगे तो अतराफ़ के मुताल्लिक़ किताबें मिलेगी तरतीबवार, आप देख सकते हैं तमाम जिल्दें। तोहफ़तुल अशराफ़ 2 तरह की, एक शरफुद्दीन की है जो बम्बई से छपी है, और एक दूसरी तोहफ़तुल अशराफ़ है जो दारुल कुतुब अल इल्मिया से छपी है। तो इस तरतीब से आपको भी महफूज करना है। गूगल से आप किताबें कैसे डाउनलोड करेंगे, ख़ास तौर पर अल मकतबतुल वक़फ़िया से, तो ये गूगल है, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको लिखना है मुस्नद अहमद। मसलन मुस्नद अहमद डाउनलोड करनी है तो आपको अरबी कीपैड से मुस्नद अहमद, सामने लिखना है अल मकतबतुल वक़फ़िया। अल मकतबतुल वक़फ़िया मैंने लिख लिया। ब्लू कलर में अल मकतबतुल वक़फ़िया के लिंक मौजूद है, सामने ऊपर अल मकतबतुल वक़फ़िया का ये मकतबा मौजूद है, नाम लिखा हुआ। आप ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे, आप मकतबे में पहुंच जाएंगे। ये अल मकतबतुल वक़फ़िया कुतुब के डाउनलोड के लिए बहुत ही बेहतर मकतबा है और बहुत ही बड़ा मौसूआ है। ये तमाम चीज़ें उसमें मिलेगी आपको। नफ्स किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, मुहक्किक का नाम, नाशिर कौन है, कितने जिल्दे हैं, कुल जिल्दों के सफ़हात कितने हैं, कितने MB में है, ये लिखा हुआ है राबितुत तहमील मिन मौक़िअ अर्चिव। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो उसी जगह पर पहुंचेंगे जैसे हमने अभी ऊपर लिंक के ज़रिए समझा था, और उसको डाउनलोड करने का तरीका फिर मैंने आपको बता दिया है। देख सकते हैं आप पहुंच गए आप, ठीक है। और डायरेक्ट अल मकतबतुल वक़फ़िया से डाउनलोड करना चाहे तब भी आप कर सकते हैं। चूँकि मुस्नद अहमद की ये जो है शुएब अरनाउत की तहक़ीक़ से जो छपा है वो 50 जिल्दों में, तो 50 की 50 जिल्दें आपको यहाँ मिलेगी, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे तरतीबवार। और इसमें सामने जिस जिल्द में जिस सहाबी के मसानिद होती है वो भी महफूज कर दिया जाता है। जैसे मसलन जिल्द नंबर 1 में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी, इन दोनों हज़रात के बीच में जितने भी आए, अबू बकर है, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान, तो इन तीनों की मसानिद हमें इस जिल्द में मिलेगी। जिल्द नंबर 2 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिल्द नंबर 3 में हज़रत तलहा से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक। तो ये तरतीब है। और सामने रकमुल हदीस भी लगा हुआ है। रकमुल हदीस मसला हमें 5000 रकमुल हदीस वाली जिल्द चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिल्द अल जुज़्उत तासिअ, रकमुल हदीस शुरू होता है 4935 से लेकर 5713, तो दरमियान में 5000 रकमुल हदीस हमें उसमें मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके जिल्द नंबर 9 को डाउनलोड करना चाहे तन्हा तब भी कर सकते हैं। तो अल मकतबतुल वक़फ़िया में तमाम तफसीलात होती है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ना चाहे किताब को बग़ैर डाउनलोड किए हुए, तो आपको ये तमाम जिल्दें सामने नज़र आती है। इस पर में मसलन जिल्द नंबर 15 डाउनलोड करनी है तो यहाँ लिखा हुआ है 15, उस पर आप क्लिक करेंगे जिल्द नंबर 15 खुल जाएगी। देखिए जिल्द नंबर 15 खुलकर मेरे सामने है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अल जुज़ुल ख़ामिस अशर मुस्नदुल इमाम अहमद इब्न हम्बल, ठीक है। दाहिनी बाई तरफ जाना है सफ़े पर, तो इस पर क्लिक करना है। डायरेक्ट हमें मसलन सफ़ा नंबर 200 पर जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं इसके वास्ते से, ठीक है। और भी कई सारी तफसीलात है इसमें, इसकी मदद से भी आप मुताला करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मकतबतुश शामिला का इंशाअल्लाह पूरा अल मकतबतुश शामिला जो एक वेबसाइट है, कल इंशाअल्लाह उसका इजरा आने वाला है। उसमें से रिवायत को कैसे तलाश करेंगे वो कल उसका मुफस्सल इंशाअल्लाह उसका इजरा भी होगा और उसका मुफस्सल तारुफ भी होगा। उसमें भी कई सारी हज़ारों कुतुब अहादीस अपलोड कर दी गई है,
تو المکتبۃ الشاملہ میں مسند احمد کا کون سا نسخہ مد نظر رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں بتائے گا. دیکھو نسخۃ للشاملہ لکھا ہوا ہے، یعنی مسند احمد کا یہ نسخہ شاملہ میں مد نظر رکھا گیا ہے، اور المکتبۃ الشاملہ میں یہ مسند احمد کا یہ نسخہ ہے. تو اس کی مدد سے بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے متعلق میں نے بتا دیا. اسی طرح المکتبۃ الوقفیہ کے علاوہ دیگر کئی سارے ایسے ویب سائٹ ہے جس سے آپ روایت تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلا مسند الحمیدی چاہیے تو میں لکھ دوں مسند الحمیدی خالی. میں نے لکھ دیا ہے مسند الحمیدی. تو مسند الحمیدی ویکیپیڈیا پر اس کا تعارف بتایا جا رہا ہے. مکتبہ نور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کئی سارے المکتبۃ الشاملہ میں ڈائریکٹ پڑھنا چاہے مطالعہ کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں. ابھی ارچیو کے متعلق میں نے بتایا تھا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں. کئی سارے المکتبۃ الوقفیہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے یہ بھی آ گیا المکتبۃ الوقفیہ میں. اور نیچے جائیں گے تو کئی سارے مکاتب کے حوالے سے آپ کو ملے گا، جیسے یہاں پر المکتبۃ المفتوحہ ہے. تو یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے اس کی تفصیل تھی. ٹیلی گرام سے کیسے کریں گے، تو میرے پاس ٹیلی گرام کے بجائے پلس ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، بس پلس زیادہ مفید ہوتا ہے، چونکہ پلس میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فائل میں اگر ہم منتقل کرتے ہیں تو اس کا جو نام ہوتا ہے اردو میں یا عربی میں وہ محفوظ رہتا ہے. اور ٹیلی گرام میں نام لکھا ہوا کتاب پر آتا نہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. پھر پلس میں اگر ڈاؤن لوڈ کرنی کسی بھی کتاب کو تب بھی کر سکتے ہیں، عربی ہو اور اردو ہو. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی سارے گروپس ہو جس میں آپ جوائن ہوئے ہو، تاکہ آپ اس میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کئی سارے مختلف گروپس ہیں، تو آپ کو اس میں شامل ہو جانا ہے. جیسے ہندوستان کے بھی کئی سارے ہیں، عرب ممالک کے بھی ہیں، کئی سارے مختلف ہے، حدیث کو لے کر بھی ہے، مخطوطات کو لے کر بھی ہے. مثلا یہاں پر میں لکھوں گا مسند احمد، تو مسند احمد جیسے ہی میں نے لکھا نیچے جائیں گے اطمینان سے تو مکتبہ خلیلی آپ نے ہندوستان کا ایک مکتبہ ہے، تو اس میں آپ روایت تلاش کرنا کتب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں. مسند ابی یعلا الموصلی ہے، یہاں پر مسند احمد بھی انشاءاللہ مل جائے گی. سنن دارمی ہے. اب کئی سارے کتب میں مسند الامام احمد ابن حنبل بتائے گی. جیسے یہاں پہ بتا رہی ہے مسند امام احمد ابن حنبل سے کچھ روایت کی تخریج ہے. یہ ہے یہاں پر مترجم ہے مسند احمد، تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پر اردو کتب اگر تلاش کرنی ہو تو یہ ٹیلی گرام بہت مفید ہوتا ہے. مخطوطات بھی آپ کو چاہیے تب بھی مل سکتے ہیں. مخطوطات جیسے آپ کا دیکھ سکتے ہیں اس میں مخطوطات حدیثیہ کا ایک مستقل آپشن ہے. مخطوطات پر میں نے کلک کیا تو مجھے مثلا طبقات الصوفیہ چاہیے، تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی طبقات الصوفیہ، تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی. اگر کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی تو اس پر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گی. تو مکتبۃ الصوفیہ مثلا. مخطوطات یعنی مصنفین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے. اب یہ مخطوطات حدیثیہ جو گروپ ہے اس میں تمام پورے عالم کے جتنے بھی کتب خانے ہیں ان کے مخطوطات اس میں جمع کر دیے گئے، چاہے وہ ترکی کا ہو، چاہے مدینہ یونیورسٹی کا ہو، مدینہ ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان میں احمد آباد میں بھی ہے، اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہے، راجستھان کے ایک مدرسے میں بھی ہے. تو اس طرح کی مخطوطات ہمیں یہاں میسر ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں طبقات الصوفیہ مصنف کا قلمی نسخہ سامنے میرے ہے. تو تحقیقات کے دوران بسا اوقات ان مخطوطات کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہمیں چونکہ آگے بڑھنا ہے اس فن میں، لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا عدد بتایا جا رہا ہے 7502 حضرات اس گروپ میں شامل ہیں. اور بھی مخطوطات حدیثیہ کو لے کر میرے پاس کئی سارے گروپ ہیں، ان میں سے بھی آپ کتب کو دیکھنا چاہے، مخطوطات کو دیکھنا چاہیے. جیسے یہاں پر ہے مخطوطات حدیثیہ. ٹھیک ہے. کئی ساری کتابیں اس میں ڈال دی گئی ہے. اسی طرح مصر میں جو تخصصات چلتے ہیں ان میں جو اخیر میں مقالات لکھوائے جاتے ہیں حدیث کے باب میں، تفسیر کے باب میں، تو وہ مقالات بھی بڑے مفید ہوتے ہیں. تو اس کی بھی ایک گروپ ہے میرے پاس بحوث حدیثیہ.
کئی سارے چھوٹے چھوٹے رسالے کم ایم بی میں محفوظ اس میں آتے ہیں، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز مثلا آپ کو چاہیے مدلس کے متعلق تو خالی آپ لکھ دیجئے التدلیس، آپ نے لکھ لیا التدلیس، التدلیس لکھ کے آپ سرچ کیجئے تو تدلیس کے متعلق اس میں 18 مواد ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں گے، اوپر جائیں گے، التدلیس اقسامہ و فروعہ دراسہ تأصیلیہ تطبیقیہ، ٹھیک ہے، بہت ہی کم ایم بی میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے 1 MB بھی نہیں ہے اس کا، بتاؤں 4-5 صفحے میں تدلیس کے پورے اچھے سے آپ کو اس میں پورا مواد مل جائے گا۔ تو کئی ساری اس میں مقالات مضامین ہیں، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیلی گرام بھی ایک مستقل دنیا ہے، اس سے بھی آپ استفادہ شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن حضرات کو یہ سب ٹیلی گرام والے گروپ چاہیے اور مزید تفصیلات چاہیے تو مجھے میرے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا فی الدارین۔ ابو احمد حسان بن شیخ یونس تاج پوری۔